پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج علی امین گنڈا پور صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ, انہوں نے فیصل کنڈی صاحب پر بہت سخت الفاظ کا استعمال کیا اور انہیں ایسے الفاظ بھی کہے جو غیر پارلیمانی زبان جن کو کہا جا سکتا ہے, اور اپنی بات دہرائی کہ میں تمہیں سڑک پر لے آؤں گا, کھانا پینا بند کر دوں گا, پیٹرول بند کر دوں گا, اور انہوں نے کہا کہ رشتہ دار کوئی رشتہ دار نہیں ہے, اور پھر چور کے الفاظ استعمال کیے اور کچھ اور الفاظ بھی انہوں نے استعمال کیے. تو علی امین گنڈا پور صاحب اس حد تک کیوں جا رہے ہیں؟ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو ہیں, ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے وہ تو شاید اور بھی نامناسب ہے. تو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈا پور صاحب اب چیف منسٹر ہیں. اس سے پہلے وہ اگر الیکشن لڑ رہے تھے اور فیصل کریم کنڈی ان کے حلقے میں ان کے حریف تھے تو ایک الگ بات تھی. اب وہ چیف منسٹر ہے اور ان کے مقابلے میں فیصل کریم کنڈی گورنر ہیں. تو کیا اب بھی وہی زبان استعمال کرنی چاہیے؟ خیر یہ تو حلقے میں بھی شاید نہیں کرنی چاہیے, لیکن اب تو بالکل ہی نامناسب لگتی ہے. تو اس پر ہم ضرور بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس پر موقف کیا ہے. دوسرا, توہین عدالت کیس میں مصطفیٰ کمال صاحب اور فیصل ووڈا صاحب, ان کا جو معاملہ تھا, اگرچہ مصطفیٰ کمال صاحب نے تو معافی مانگی لیکن وہ معافی فوری طور پر قبول نہیں کی گئی ہے, اور اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے غلطی تو کوئی نہیں کی لیکن پھر بھی اگر دل آزاری ہوئی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں. اور فیصل ووڈا صاحب کہہ رہے ہیں میں معافی تو مانگ لوں گا لیکن پہلے مجھے بتائیں تو صحیح میری غلطی کیا ہے. تو اس انداز میں اگر معافی مانگی جائے تو کیا معافی قبول ہوتی ہے؟ عدالتیں معافی قبول کرنے کے لیے کیا دیکھتی ہیں؟ رویہ دیکھتی ہیں, انٹینشن دیکھتی ہیں, کن معاملات میں معافی قبول ہوتی ہے اور کن میں نہیں ہوتی, اس پہ بھی بات کریں گے. دوسرا, اطلاع یہی ہے کہ عمران خان پر کچھ اور کیسز بنانے کی تیاریاں ہیں, جن میں توشہ خانہ کیسز بھی ہیں, جن میں جو ان کے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ پر جو ایک متنازع ویڈیو پبلش کی گئی ہے اس پر بھی ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. تو کیا واقعی نئے کیسز عمران خان کے اوپر بننے جا رہے ہیں؟ اور ہم ایک اور معاملہ جو آرڈیننس کا آیا تھا جس پر ہم 2-3 دن پروگرام میں بات بھی کرتے رہے ہیں, ایک آرڈیننس جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن نے کل ایک سماعت بھی کی ہے کہ جو ٹرائبونلز ہیں اسلام آباد کی 3 سیٹوں کے, ان کو منتقل کر دیا جائے ریٹائرڈ ججز پر مشتمل ٹرائبونل کی طرف. اس آرڈیننس کو چیلنج کر دیا گیا ہے آج اسلام آباد میں 3 ہارنے والے امیدواروں کی طرف سے, علی بخاری صاحب, عامر بغل اور شعیب شاہین صاحب کی طرف سے چیلنج کیا گیا اور وہ کل سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گیا ہے. تو کیا اس پر کوئی حکم امتناع آ سکتا ہے؟ کیا جو آرڈیننس ہے اس کے تحت نئے ریٹائرڈ ججز پر مشتمل ٹرائبونلز کو روکا جا سکتا ہے؟ اس کے امکانات کیا ہیں؟ ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں شہرام ترکئی صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. بہت شکریہ ترکئی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ریاست علی آزاد صاحب موجود ہیں, آپ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے. بہت شکریہ سر, خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ ہی دیر میں مجھے دانیال عزیز صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں. کیوں اس رہج پر آ گئے معاملات؟ دیکھیں, مختلف ریزنز ہوتی ہیں ہر چیز کے. گورنر صاحب کچھ کہتے ہیں, اس کے بدلے میں وزیر اعلیٰ کہتے ہیں. ایک تو 9 مئی کا جو مسئلہ ہے, ابھی تک تو ہم تحریک انصاف اس پہ بڑی کلیئر ہے کہ اس پہ آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں, جوڈیشل انکوائری کریں, اس کو آپ ایک حد تک پہنچائیں. اس پہ جو گناہ گار ہے اس کو سزا دے دے. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی یا گورنر وہ کھڑے ہو کے وہ کہے کہ جی 9 مئی کے یہ مجرم ہے یا یہ ہے یا وہ ہے, تو جب تک پروو نہیں ہوا, کیس نہیں چلا, انکوائری نہیں ہوئی, سو ہی شوڈ ناٹ بی اینڈ ہی از ناٹ ان اے پوزیشن کہ وہ چیف منسٹر یا کسی اور صاحب کے خلاف بھی تو کوئی کیس نہیں چلا, نہ پروو ہوا کہ وہ چور ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ چور ہیں. دیکھیں, ایک تو پیپلز پارٹی کے بارے میں بڑا مشہور ہے, اور زرداری صاحب کے بارے میں مسٹر 10% کا ایک بڑا مشہور, وہ بلکہ مشہور ہونے سے تو کوئی چور نہیں ہو جاتا نا, یہ بڑا آبویس ہے. بٹ اینی وے پولیٹیکل جو ڈفرینسز ہیں وہ کافی ہائی ہیں. بالکل ایک ڈفرینٹ لائن ہے ہماری اور ان کی. تو میرے خیال سے چیف منسٹر ہیں, ان کے پاس مینڈیٹ ہے, ان کی پوزیشن کا, ان کی جو مینڈیٹ ان کو دیا گیا ہے ان کا احترام ہونا چاہیے. گورنر کا بھی ہونا چاہیے, میں یہ نہیں کہتا کہ گورنر کا نہیں ہونا چاہیے, لیکن مجھے یہ ریزن ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کہ چیف منسٹر نے ریئیکٹ کس پہ کیا, کیونکہ میں نے ابھی سنا ہے 9 مئی پر ریئیکٹ کیا ہے اپیرنٹلی. میں 9 پہ تو آبویسلی اس پہ ہمارا بھی کلیئرٹی ہے ہمیں کہ جب تک ایک چیز پروو نہیں ہوئی, جب تک انڈیپینڈنٹ, تب تک وہ ملزم تو ہے نا ان پر. اگر ایف آئی آر ہے, ایف آئی آر تو دیکھیں اب عمران خان پہ 305 دن انہوں نے قید میں گزارے ہیں. ان کے جو میجر 2 کیسز تھے یا 3 وہ کلیئر ہو گئے ہیں. ایک اور عدت کا تھا, وہ اس دن فیصلہ ہونے والا تھا, اس کو اوپر کر دیا, اوپر بھیج دیا. دیکھیں, میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایف آئی آر اس ملک میں ایسے کاٹے جاتے ہیں, ایسے کاٹے جاتے ہیں جس کی کوئی مطلب, وہ ایف آئی آر مطلب 780 مزاق ہی بن گیا ہمارے ملک. آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک طرف رؤوف حسن صاحب پہ
ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا, وہ ویڈیوز ان کی موجود ہیں, ان کا منہ ان کا کاٹا گیا, وہ ان کو لٹرلی جان سے مارنے کی کوشش کی گئی, اس کی آج سے کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. دوسری طرف ایک وکیل نے خاور مانیکا کو چپیڑ مار دی, اس پہ 780A لگا دیا. تو مطلب ہمارے ملک کا تو قانون اور ایف آئی آرز اس لیول پہ پہنچ گئی ہیں کہ لوگ ہنستے ہیں ہمارے اوپر. دیکھیں پولیٹیکل ود ان دا لمٹ ہونا چاہیے. بہرحال کیونکہ بار بار اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو علی امین ریئیکشن میں انہوں نے کہہ دیا الفاظ تھوڑے سخت آپ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ الفاظ سخت ہیں. الفاظ سخت کیا ہیں؟ الفاظ ہے ہی غلط, مطلب تو مطلب سخت ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں بات ٹھیک ہے, الفاظ سخت ہیں؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں بات ہی غلط ہے سر. دیکھیں ایک دوسرے کا لحاظ کرنا چاہیے اور ان کو بھی لحاظ کرنا چاہیے. وہ بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹس عجیب عجیب دیتے ہیں تو ریئیکشن میں آتا رہتا ہے, لیکن دونوں سائڈز پہ الفاظ کو چناؤ ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے دانیہ صاحب, یہ آپ, میں اس سے پہلے کہ عدالتی بہت سارے معاملات پر آؤں, ذرا اس پر آپ کامنٹ کرنا چاہیں گے کہ علی امین گنڈا پور صاحب گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان, چلیں وہ ایک سیاسی حریف ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن آپ نے بھی احسن اقبال صاحب پہ مثلا بہت تنقید کی تھی, لیکن الفاظ کا چناؤ اور ایک حریف کے طور پر ڈیسنسی کا تو خیال رکھا ہی جاتا ہے. تو آپ نہیں دیکھتے کہ اس لمٹ سے تھوڑا آگے نکل گئے ہیں ہماری؟ میرے خیال میں جی یہ جو انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو یہ اس طرح کے لہجے اور یہ گفتگو ہے, ان میں لوگ الجھ جاتے ہیں بجائے کہ جو اصل معاملات ہیں عوام کے ان کی طرف ہم توجہ دیں. یہ بلاول صاحب کی بات ہو رہی ہے, انہی سے میں بات کرتا ہوں. آج انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست جو ہے بہت پولرائز ہو گئی ہے. میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا ان کا, تو ہمیں چاہیے کہ مل کے تو پاکستان کے مسائل کا حل بتائیں. وہ بھائی لیڈر آپ ہیں, پارٹی کے ہیڈ آپ ہیں, مسائل کا حل آپ کے پاس ہونا تھا. کس لیے ووٹ لے کے آئے ہیں؟ وہ جو آپ نے 30 منسٹریاں ختم کرنی تھی, 300 ارب روپیہ حاصل کرنا تھا ہم نے, وہ عوام غریب عوام پہ لگنا تھا, وہ کدھر گیا سارا پلان؟ وہ سب کچھ ہم بھول گئے. اور جو مسائل کا حل اگر آپ کے پاس نہیں ہے, جو میں بار بار کہتا رہا ہوں, انہوں نے تو آج تصدیق ہی کر دیا قسم کا. اسی طرح نون لیگ کا حال ہے, اور معاف کرنا اسی طرح پی ٹی آئی کا حال ہے. کسی کے پاس جو عوام کی ترجیحات ہیں, جو ان کے مسائل ہیں, ان کی طرف نہ کوئی توجہ ہے نہ کوئی حل ہے. اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا انتہائی عاجزی سے کہ انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اشرفیہ ہے, اور اس میں ظاہر بات ہے ہماری سیاسی جماعتیں تو پیش ہے, ان کے جو اس نظام میں جو کہ دراصل عوام دشمن نظام ہے, جس میں مہنگائی بے روزگاری عروج پہ ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ ساتھ کے پڑوس میں ملک میں دیکھ لیں, افغانستان میں -8% مہنگائی ہے, -8%. 20 سال وہ حالت جنگ میں رہے ہیں. یہ دیوالیہ نکل گیا سری لنکا کا, وہاں پر 2 سال پہلے 60% مہنگائی تھی, آج وہاں پر 0.1% یعنی 1% سے کم ہے. اور ادھر اگلے سال کی پریڈکشن جو گورنمنٹ دے رہی ہے وہ 12% سے زیادہ ہے, اور IMF 12.7 یعنی ڈبل ڈیجٹ میں ہی رہے گی اگلے سال بھی. تو آخر کار اس سے کون مستفید ہو رہا ہے؟ جو بات سمجھ نہیں کی ہے عوام کے لیے وہ یہ ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی ہے. تو جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی تو پھر یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی مستفید. نہیں, آج کل تو دانیہ صاحب ہم سن رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے, اور اس پہ تو کل مصدق ملک صاحب بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں 38% تھی فوڈ انفلیشن, اس سے 11.7 پر آ گئی ہے. تو دیکھیں ہم نے تو بہت امپروو کیا ہے, تو مہنگائی کم ہوئی ہے. مہنگائی نامنلی کم ہوئی ہے, لیکن میں آپ کو اکنامکس کا ایک محاورہ بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا دائیں پاؤں جو ہے وہ برف والے پانی میں ہو اور بائیں پاؤں جو ہے وہ کھولتے ہوئے پانی میں ہو تو آن ایوریج آپ کو ٹھیک محسوس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ مطلب یہ بجلی تھوڑا دن پہلے بھی مہنگی ہوئی ہے اور آج پھر 1.7 روپے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن دنیا میں کسی بھی ملک کے لیے بھیانک ہوتی ہے, بھیانک. اگر پیچھے اور بھیانک رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کم ہو کے بھیانک نہیں ہے, یہ بھی بھیانک ہے. اور اگر یہ 12%, 12.5% جو کہ ہمارے مختلف اسٹینڈرڈ اینڈ پورز وغیرہ 13.5% اور 14% بھی بتا رہے ہیں, تو یہ اگلے جون کی بتا رہے ہیں جو ایوریج رہنی ہے. تو اگر یہ ایوریج رہنی اگلے سال بھی تو ڈبل ڈیجٹ انفلیشن تو موت ہے غریب کے لیے. اچھا, ویسے اس میں ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ آج کل جو ہمیں فگر نظر آ رہا ہے 11.7 کا, یہ اس وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ میں جب نئی سبزیاں آتی ہیں, نئی اجناس آتی ہیں, تو ہر سال کچھ وقت کے لیے یہ ایک امپیکٹ آتا ہی ہے. اور پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز بھی کم ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے بھی ایک امپیکٹ آیا ہے. اس میں وجہ یہ ہے جو بار بار سب بتا رہے ہیں, آپ کی اسٹیٹ بینک بتا رہی ہے, سب بتا رہے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں ہائی بیس افیکٹ اکنامکس میں. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جس نمبر کے ساتھ
ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں جب وہ بہت اونچا ہوتا ہے, جیسے ابھی اس مہینے پچھلے سال 38% مہنگائی تھی جو پاکستان کی بلند ترین سطح تھی, تو اس کے ساتھ جب آپ یہ والی کمپیئر کریں گے تو یہ بہت آپ کو کم نظر آئے گی, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت کم ہو رہی ہے. ویسے مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ میں نے گندم نہیں خریدی اس کی وجہ سے روٹی سستی ہوئی ہے. نہیں, وہ غلط بات ہے. اس میں انفلیشنری ضرور ہوتا ہے اگر آپ بہت ہائی پرائس لگائیں, لیکن جو انہوں نے یہ سارا سلسلہ کیا ہے اس سے تو آپ نے معیشت کو اور تباہ کر دی ہے, اور آپ یہ اس کے اثرات اگلے 3 فصلوں میں آئے گا, اور وہ جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ سمجھیں گے کہ ہم پاکستان سے کیا غلطی ہوئی ہے. دیکھیں, اگر اتنی بڑی بات ہوتی تو بلوچستان نے گندم خرید لی, سندھ نے گندم خرید لی, خیبر پختونخوا نے گندم خرید لی, تو وہ کیوں نہیں پھر مہنگائی کے اوپر اثر ہوا؟ صرف پنجاب میں ہونا تھا. تو یہ باتیں غلط ہیں, اور یہ معاہدہ کر کے عوام کے ساتھ دیکھیں, نومبر میں آپ نے بار بار اناؤنس کیا کہ جی ہم 3,900 روپے فی من آپ سے یہ گندم خریدیں گے, اور وہ آپ کرتے چلے آئے, آپ اناؤنس کرتے چلے آئے, تیاری کرتے چلے آئے. آپ نے سینٹر 393 لگا دیے پنجاب میں, آپ نے سارے محکمے تیار کر دیا, آپ نے باردانہ لے لیا, آپ نے فائنینسنگ لے لی, سب کچھ کر لیا, اور آخری ٹائم پہ آ کے آپ نے کہا چلیں بھاگ جائیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو پاکستان میں گندم آتی رہی ہے تو سب سے زیادہ تو مارچ کے مہینے میں آئی ہے, تو کیئر ٹیکر کیسے قصوروار ہوئے؟ سب سے زیادہ مارچ میں آئی ہے. مارچ کی 1 تاریخ کو حکومت نے حلف لے لیا تھا. خیر, اس پر وہ یہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ پہلے سے معاہدے تھے ہمارا, نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ آنے والے دنوں میں ہمیں سارا کتھا چٹا کھول کے اللہ کرے کہ سامنے حقائق آئیں ہمارے. اور ایک سیکنڈ, آپ بتائیں کہ وہ انکوائری رپورٹ کیوں گول کر دی گئی ہے؟ تبھی تو میں نے کہا کہ اللہ کریں. جو علیحدہ کمیٹی انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی کیڑے والی گندم کو انکوائر کرنے, وہ کہاں غائب ہو گئی ہے؟ یہ دیکھیں, یہ کور اپ ہے ٹوٹل. ہاں, یہ سب جو ہے سمام میں ننگے. صحیح ہے. اچھا, بالکل آزاد صاحب, یہ تو آج جو توہین عدالت کا کیس پہ سماعت ہوئی ہے, اس میں معافی مانگی گئی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے, لیکن وارڈر صاحب کی طرف سے نہیں مانگی گئی. معافی مانگنا یا معافی نہ مانگنا, اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے, اور معافی قبول کب ہوتی ہے, کب نہیں قبول ہوتی ہے؟ دیکھیں اسد بھائی, بات یہ ہے کہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اوپر نیچے پریس کانفرنسز کا آنا ہماری کرمنل لاء میں ایک بڑا مشہور وہ میگزم ہے کہ مینزریا جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے, جو سٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے کہ آپ ان وٹ کیپیسٹی یو آر تھنکنگ اور بیہائنڈ دا سین کیا ہے. تو ان کا اوپر نیچے پریس کانفرنسز کرنا, اور اس سے پہلے 6 جج صاحبان کا خط لکھنا کہ جی انٹرفیرنس ہے, یہ ساری چیزیں عدلیہ کو انڈرمائن کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, اس کو پریشرائز کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. دیکھیں کانسٹیٹیوشن کے اندر پرووائڈڈ ہے, یہ زمشن بھی تو ہو سکتی ہے نا. آپ دیکھیں نا, آپ پالیٹیشین ہیں, آپ پارلیمنٹیرین ہیں, ایک عام آدمی اگر یہ بات کرے تو اس کو تو لا بھی شاید فیور کر جائے, لیکن جو بندہ ساری چیزوں جو قانون سازی کرنے والے لوگ ہیں, اگر وہ ازمپشن اور پریزمپشن کی بات کریں گے تو باقی عوام کا کیا بنے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں پہلے بولو اور پہلے تولو اور پھر بولو. اس میگزم کو چونکہ آرٹیکل آپ کو اجازت دیتا ہے 19 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا کہ آپ کو آزادی حاصل ہے, بٹ ریسٹرکشن سبجیکٹ ٹو ریسٹرکشن امپوزڈ بائی دی لا. اب یہ دیکھیں, معافی مانگ لی, آپ عزت اچھال دیں, آپ عدلیہ کو سکینڈلائز کر دیں, آپ ریڈیکولس کر دیں, جو کہ آپ نہیں کر سکتے, اور پھر جو آرٹیکل 204 ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا, اس کے اندر کنٹیمپٹ کا اختیار دیا گیا ہے. پھر جو کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے, اس کے تحت کورٹ کے پاس اختیار ہے. اگر آپ کورٹ کی مرضی پہ بھی چھوڑتے ہیں تو آپ نے اس کی انٹینشن, اس کہنے والی کی, کنٹیمنر کی, آپ نے مینزریا کو دیکھ کے پھر فیصلہ کرنا ہے. آپ ایک طرف ان کی عزت اچھال دیں, دوسری طرف کہہ دیں میں نے تو جی اس کی بہتری کے لیے یہ بات کی, میں نے کسی جج کا نام ہی نہیں لیا, میں نے تو دوری شہریت کی بات کی, میں نے کیا غلط کہا ہے؟ اچھا میری بات سنیں, عدلیہ کا نام نہیں لیا, آپ واڈا کی بات کر رہے ہیں نا, تو اس نے نہیں, میں مصطفیٰ کمال صاحب, انہوں نے, اس کو نہیں پتا کہ میں کس ملک میں رہ رہا ہوں, میں کس عدلیہ کی بات کر رہا ہوں. آپ کسی جج کا نام لے یا من حیث الادارہ آپ بات کر رہے ہیں تو وہ کنٹیمپٹ ہے. یہ آپ اس کو جتنا بھی لفظوں کا ہیر پھیر کر لیں یا اس کو ٹوسٹ یا ڈسٹارٹ کر لیں, اس سے آپ بچ نہیں سکتے. اب باقی یہ اب دیکھیں, یہ پہلی دفعہ 184(3) سپریم کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے
جو پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہو, جو ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہو, پبلک ایٹ لارج کا مسئلہ ہو, پہلا ایسا سو موٹو ہے جو کنٹمپٹ کا لیا گیا ہے. اس سے پہلے کبھی بھی سو موٹو اس طرح سے جب سے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آیا ہے اس کے بعد یہ پہلا کیس ہے. تو یہ سویئر ان نیچر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے انہوں نے انکنڈیشنل وہاں پہ بیان حلفی بھی دے دیا, ابھی تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو ہم دیکھیں گے, ابھی تو فردر اگر کورٹ سیٹسفائی ہو جاتی تو ڈراپ کر دے گی پروسیڈنگ, اگر نہیں تو پھر اس کے بعد ریپلائی آئے گا. ریپلائی کے بعد اگر کورٹ سمجھتی کہ یس ہی ہیز کمیٹڈ سویئر کنٹمپٹ آف کورٹ, تو پھر چارج فریم ہوگا, پھر آگے فردر ٹرائل پروسیڈ کرے گا, اور سزائیں بھی ہو سکتی ہیں, اور انہیں سیٹوں سے جانا بھی پڑ سکتا ہے. جیسے وڈا صاحب سینیٹر ہے, تو میں سمجھتا ہوں عام آدمی سے زیادہ ذمہ داری وڈا صاحب کی ہے. اگر آپ عدلیہ کو انڈرمائن کر دیتے, میں سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے میں اس ملک کے اندر آزاد عدلیہ سب برائیوں کی جڑ ختم ہو سکے, جڑ جتنی بھی برائیاں ان کے خاتمے کی یہ بنیاد ہو سکتی ہے. معیشت بہتر ہو سکتی ہے, رول آف لا ٹھیک ہو سکتا ہے, ڈیموکریسی ٹھیک ہو سکتی, سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہو سکتی. یعنی آپ کچھ بھی اگر آپ نے اس ملک کو اٹھانا ہے, اس کو بلندیوں کی طرف لے کے جانا ہے, اس ملک کے مسائل کا خاتمہ کرنا ہے, آپ کو آزاد عدلیہ کی ضرورت ہے. اور ہم بھی ڈیمانڈ کرتے بینگ وکلا اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی کے آئین اور قانون کے مطابق عدلیہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں شہرام صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سیاسی جماعت نے اس کو تختہ مشق بنایا ہے. تحریک انصاف بلکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز, لیکن تحریک انصاف کی اگر میں بات کروں, ہمارے بڑے جینون ریزرویشنز تھے, اور اس پہ ہم نے اپنا کیٹیگوریکلی ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, جہاں پہ صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کیونکہ قانون کے یہ ایکسپرٹ ہیں, میں نہیں ہوں, لیکن ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے. کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے رول آف لا, عدلیہ کی آزادی اور اس کے فیصلے, کہتے ہیں عدالت جج بولتا نہیں ہے, اس کے فیصلے بولتے ہیں. اگر انصاف کا نظام ٹھیک ہو, فیصلے میرٹ پہ ہوں اکراس دا بورڈ, یہ نہیں کہ صرف ہمارے لیے, ہر کسی کے لیے, یہ معاشرہ کھڑا ہو جائے گا. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ آئے گی, لوگ باہر سے آئیں گے, اگر آپ اپنے لوگوں کو تحفظ دیں اور ٹھیک کو ٹھیک اور غلط کو غلط کہنے کے سلسلہ شروع ہو جائے اور فیصلے ہونا شروع ہو جائے, یہ جھوٹی ایف آئی آرز, یہ جھوٹے کیسز اور یہ سارے, یہ عدلیہ کے 5 منٹ کا کام ہے کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ کیس کس حساب سے بنایا گیا ہے, کیونکہ ان کی ایکسپرٹی ہے. اگر دین اینڈ دیر وہ ڈیسائیڈ ہوں, جو غلط بنائے اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو, یا جو غلطی کرے اس کے وہ ہماری سائڈ سے ہو یا دوسری کسی بھی سائڈ سے ہو, تو میرے خیال سے آئندہ سے کوئی غلط کام کرے گا نہیں. لیکن اگر آپ فیصلوں میں کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف, جو ہماری ہسٹری رہی ہے, تو اس میں تو پھر ریئیکشن آئے گا. جہاں تک آپ کنٹمپٹ آف کورٹ کی بات کرتے ہیں, دیکھیں جس طرح صدر صاحب نے کہا کہ ہر سٹیٹمنٹ کے پیچھے ایک انٹینٹ ہوتا ہے, ہر کام کے پیچھے ایک انٹینشن ہوتی ہے. انہوں نے انٹینشن کیا تھی کہ جنہوں نے عدلیہ پہ اعتراض کیا, کس بنیاد پہ کیا؟ ہماری بنیاد, ہماری پارٹی کا سٹانس بالکل ڈیفرنٹ ہے بنسبت ان دو حضرات کے, جو ان کا سٹانس بالکل ڈیفرنٹ ہے, اور ہم اپنی ریزنز کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم نے کیا ہے, اور ہمارے وکلاء نے بھی کیا ہے, ہماری کیونکہ لیگل ٹیم ہے وہ ساری عدالتوں میں جاتی ہے, کیسز بھی, مطلب پاکستان دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں کسی ایک شخص پہ 200 سے زیادہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے, کسی بھی دنیا کو, مطلب یہ بہتر بتا سکتے ہیں, میں نے نہیں دیکھا, میں باہر بھی گئے ہیں, ادھر بھی پڑھا ہے, 200 کیسز. ایک کیس میں آپ کو پاکستان کے 30 شہروں میں آپ پہ ایف آئی آر ہو جائے, یہ ایک بندہ 30 جگہوں پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کیس میں تو ایک ایف آئی آر ہوتی ہے نا. صحیح. تو جب یہ ہو گیا, ابھی تو امتوشہ خانہ میں دوسرا کیس بھی آنے والا ہے, یہ تو ایکسپیکٹڈ ہے نا. مطلب سائفر کا کیس 305 دن ہوئے, وہ جس کے خلاف سازش ہوئی, جو ہمارا سٹیٹمنٹ ہے وہ ثابت ہو گیا, عدالت نے اس کو کلیئر کر دیا. اس سے پہلے ایک کیس ہوا, عدت کا کیس, جو کہ علماء بھی کہتے ہیں, قانون بھی, صدر صاحب بیٹھے ہوئے یہ بھی اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ جی جو خاتون کہتی ہے, جو عورت کہتی ہے, وہ سٹیٹمنٹ فائنل ہوتی ہے, اس کے اگینسٹ آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. سائفر میں کہ نکاح میں, میں غلط ہو رہا ہوں, کیس میں 15 منٹ میں فیصلہ دیا گیا, 70 پیجز کا جو ہے فیصلہ اس میں سائفر میں وہ پکڑا کے دے دیا گیا. آپ سوچیں کہ مطلب
कौन बेवकूफ़ तो नहीं है ना, सोशल मीडिया का दौर है, आपकी आने वाली नस्ल सारी पढ़ी लिखी हुआ था। तोशाखाना में भी बयान आखिरी आने से पहले ख्वाजा हारिस साहब बैठे 30 मिनट्स में वो फैसला सुना देगा रिटर्न तहरीर। लेकिन फिर असद हमारा राइट है ना, फिर हम उसको क्वेश्चन करेंगे ना। ऐसे तो नहीं होता कि अगर अदालत ऐसे फैसला करेगी। सवाल तो ये था ना बुनियादी कि कहां पर तौहीन अदालत हो जाती है और कहां सिर्फ फैसलों पर। आज चीफ जस्टिस कादिर फैसल साहब ने भी यही कहा है कि फैसलों पर आप तनकीद करें, फैसला उड़ा के रख दें, लेकिन तौहीन तक ना जाएं, जज की तौहीन नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। दानियाल साहब, ये तौहीन अदालत वाले मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, मेरे से तो आप ना ही पूछे तो बेहतर है। उसकी वजह ये है कि मैंने इसीलिए आपसे मैं तो इस सारे में से गुजरा हूँ। अभी मैं भाई की बात सुन रहा था, ये कह रहे थे कि ये वाहिद सुआ मोटा फिर इन्होंने क्वालिफाई कर दिया कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आने के बाद, तो ये दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो तौहीन अदालत का मेरे पे केस चला था, जो कि एक मज़ाहिया ही केस था, बहरहाल मेरा ख्याल है जी कि देखें अभी इंडिया में इतना बड़ा इलेक्शन हुआ है, मतलब कितने हफ्तों पे मुश्तमिल और 7 मरलों में, और कितने बैलेट पेपर जो ला के वो थैले रखते हैं, उनको कितने दिन के बाद गिनती अनाउंस करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। और हमने पाकिस्तान में देखा हुआ है कि जब पाकिस्तान करवाना चाहता है शफाफ इलेक्शन तो बिल्कुल चिड़ी नहीं पर मारती कहीं भी। और अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में ये शर्म की बात है कि हम हर चीज़ को इंडिया के साथ मुकाबला करते हैं, तो इसमें भी मुकाबला करके दिखा दें जो हम माशाल्लाह बाकी सारी चीज़ों में बताते हैं कि चांद पे भी पहुंच रहे हैं और हर किस्म का जो है ना हथियार भी हमारे पास है, और ये वो, तो इतनी सी चीज़ हम नहीं कर सकते उनके मुकाबले में, ये भी कर दिखाएं फिर। और इसी तरह से मैं इसलिए ये मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि इसी तरह से अदलिया है। जब अदलिया चाहती है तो मुकम्मल इंसाफ कर सकती है, हर उनके पास कुव्वत है। और अभी जो अदलिया ने खुद अपने बारे में कहा है कि जी अगर किसी जज को प्रेशर आता है और वो नहीं ले सकता तो फिर उसको जजी छोड़ देनी चाहिए। तो अगर यही बात है तो फिर जो मेरे भाई बात कर रहे हैं लॉयर्स कम्युनिटी की तरफ से कि पाकिस्तान में तमाम मसाइल का एक ही हल है, वो ये है कि हमारी अदलिया की रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए, तो फिर वो क्यों नहीं हो रही? अगर अदलिया खुद ये फैसला दे रही है कि ये जजों के इखलाक पे या उनके मॉरल करेज पे मुबनी है कि वो किस तरह के फ़ैसले करते हैं, प्रेशर तो ज़िंदगी में आता रहता है हर एक पे। तो बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर तो ये जो कुछ चीज़ें ये मान गए हैं माजी में कि गलतियां की हैं जुडिशरी ने, एक तो ये बहुत खुश आइन है जैसे भुट्टो साहब के बारे में रिसेंटली वो माने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पिछलियां गलतियां मान जाएं ताकि आप अगली कर सकें आराम से, अगर आप मेरा मतलब समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने पिछलियां गलतियां मान रहे हैं आइंदा वो उस तरह की नहीं करनी। तो मेरे ख्याल में कोशिश तो है, लेकिन अभी कबल अज़ वक्त है कि मैं बता सकूं, क्योंकि इतना कुछ हो चुका है फरवरी में, और अभी जो उसको मतलब निपटाने की जो कोशिश की जा रही है, ये जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है अभी जिसमें उन्होंने कहा है कि रिटायर्ड जजेस लग सकते हैं, ये डायरेक्ट चैलेंज जुडिशरी को है। ये मुझे और जिन लोगों ने कंटेस्ट किया, आर्गुमेंट जिन लोगों ने एक मिनट जिन लोगों ने कंटेस्ट किया है, जो पिटिशनर्स हैं, उनके लिए तो मौत का फंदा है ही है, लेकिन असल टेस्ट ये जुडिशरी के लिए, लेकिन क्योंकि ये एक्चुअली उनके लिए जो है ना, जब उन्होंने लिस्ट भेज दी सुप्रीम कोर्ट में या इलेक्शन कमीशन को, हाई कोर्ट्स ने कि ये जजेस हम तैनात करना चाहते हैं तो आप नोटिफाई करें इनको, और उसके बाद वो कहें कि नहीं हमने आपको नहीं करना, हमने रिटायर्ड जजेस, तो ये ऑब्वियस है ना कि क्या हो रहा है सर उसमें। और जैसे मेरे भाई ने कहा कि उस पस मंजर में जो इन्होंने मंजरिया की एक्सप्लेनेशन एक दी कि जब आप डॉट्स कनेक्ट करें कि ये सब कुछ जो हुआ है और जो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आ रहा, तो पीटीआई अगर आप कह रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम ना होने की वजह है, तो वो क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं ना कि हमें इंसाफ दें, कि जो हमारा मैंडेट है वो हमें वापस करें। ये कोई तरीका नहीं है। तो एक तरफ से आप कह रहे हैं कि जो स्पेशल सीटें हैं या रिजर्व सीटें हैं उसमें आप इंसाफ की तरफ कहते हैं हम जा रहे हैं, तो चलें एक चीज़ होगी, लेकिन जो बाकी है, अगर ये कहते हैं कि कोई पिटिशनें है ही नहीं है या ना होने के बराबर हैं,
25 ہیں یا 100 ہیں جتنی بھی ہیں, تو آل دا مور ریزن کہ ان کو احسن طریقے سے نپٹا دیں. لیکن اس میں دانا صاحب وہ یہ کہتے ہیں, حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اتنے پینڈنگ کیسز ہیں, عدالتوں کے اوپر اتنا دباؤ ہے, ان کا لوڈ کم کرنے کے لیے ذرا یہ ریٹائرڈ ججز یہ ٹکوسلے کسی اور کو سنائیں. ایک منٹ, جب یہ قوانین بنے تھے اس وقت کیا جوڈیشری کے سارے کیسز نپٹا دیے تھے؟ سب پتا تھا ان کو کہ یہ ریٹائرڈ ججز کے ذریعے پک اینڈ چوز ہوتا ہے, اور اس میں پھر آپ اپنے جو طرفداری والے ہوتے ہیں ان کو لگا دیتے ہیں اور پھر ان سے ساری ارینجمنٹ ہوتی ہے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جو جوڈیشری دیکھیں, جو اس وقت سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے, وہ واحد راستہ ہے کہ آپ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کو برطرف کر سکیں, اور اس میں انہوں نے بیٹھ کے ریزنز دینی ہے, ایک ریزنڈ ڈیسیجن ہونا ہے سارا کچھ. تو یہ اگر آپ نے صدیقی صاحب کا فیصلہ کیا تو پھر اب ان کو کرنے دیں فیصلہ. اب جو میرے بھائی نے کہا کہ اگر آپ آزاد عدلیہ کی ریڑھ کی ہڈی کھڑی کر دیں گے پاکستان میں, تو آپ کو بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں گنونے سال جو چلتے آ رہے ہیں ان سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. میں بالکل اگری کرتا ہوں ان سے. عدلیہ کی آزادی کی بات کر رہے ہیں, وہاں پر میں ایک ذرا شاہد کریم صاحب کے ایک فیصلے کا حوالہ ذرا آپ کو دے دوں. ایک ہفتہ پہلے, آج 7 دن مکمل ہو گئے شاہد کریم صاحب کے فیصلے کو, لاہور ہائی کورٹ کے یہ جج ہیں, انہوں نے ایک ہفتہ پہلے یہ فیصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ الیکشن ٹرائبونلز کے تقرر میں چیف جسٹس کی رائے کو برتری حاصل ہے. انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن چیف جسٹس کی جانب سے نامزد ججوں کو الیکشن ٹرائبونل میں تعینات کرنے کا پابند ہے. انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات, یعنی پینل مانگنا, ججوں کا پینل مانگنا الیکشن کمیشن کی طرف سے, یہ الیکشن کمیشن کے اختیار سے تجاوز ہے. اور پھر انہوں نے آرڈر جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمام نامزد 6 ججوں کو بطور الیکشن ٹرائبونلز اگلے 1 ہفتے میں تقرر کرے اور نوٹیفیکیشن جاری کرے. اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن یہ کرنے میں ناکام رہے تو نوٹیفیکیشن کو جاری شدہ سمجھا جائے کہ یہ امپلیمنٹ ہو گیا. یہ 8-7 دن مکمل ہو گئے ہیں, تو کیا وہ 6 ججز جو ٹرائبونل کے تھے وہ خود بخود ٹرائبونل جو ہے وہ اس میں وہ ٹرائبونل بن گئے ہیں, یا آرڈیننس موجود ہے؟ یہ آرڈیننس کے بعد ریاست صاحب, یہ آرڈیننس آنے کے 2 دن بعد فیصلہ آیا تھا شاہد کریم صاحب کا, کیا سٹیٹس ہے اس کا؟ اب میں اس پہ کامنٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا ایک بتا دوں. ایک لیٹن میگزم ہے جس کے اندر سیلس پپولی ایس سپریما لیکس, یعنی بہترین لیجسلیشن وہ ہے which is made for the welfare of the general public. اب دیکھیں آرٹیکل 89 کانسٹیٹیوشن آف 1973, اس کے تحت آپ نے آرڈیننس دیا, آپ نے پارلیمنٹ کو بائی پاس کر دیا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ when the parliament is not in session, اور کوئی جنگی بنیادوں پہ آپ کو لیجسلیشن کی ضرورت ہے تو آپ بنا لیں. یہ جو آیا نا آرڈیننس, یہ میلس پہ مبنی. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں یہ شاہد کریم صاحب جو مسٹر جسٹس ہیں, ان کا جو فیصلہ ہے یہ بڑا کرسٹل کلیئر ہے. آپ کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ بالکل امپارشل ہونا چاہیے. اس کی کیا جورسڈکشن بنتی ہے یا اس کی کیا ڈسکریشن ہے کہ جی وہ کہے کہ ہمیں یہ پک اینڈ چوز ججز دیں؟ آپ نے صرف یہ اس کی ریکمنڈیشن دینی ہے کہ ادھر سے آپ نے مانگے, لسٹ گئی, آپ نے نوٹیفائی, یو آر جسٹ لائک ڈاکخانہ. اس سے زیادہ آپ کے الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں. اور اس میں انہوں نے آرڈیننس کے بعد, اب دیکھو نا, آرڈیننس کے بعد تو وہ پابندی نہیں ہے, وہ چیلنج ہو گیا. لیکن آرڈیننس بھی ہے تو جو یہ ججمنٹ ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں وہ انڈر آرٹیکل 189 بائنڈنگ ہے تمام اداروں پہ, تمام اتھارٹیز. ایک ہی وقت میں اگر ججمنٹ بھی آ گئی ہو اور آرڈیننس بھی آ جائے جی, پھر کس کی حیثیت زیادہ؟ تو دیکھیں جو ججمنٹ ہے وہ تو ویسے بیسیکلی قوانین کی انٹرپریٹیشن کی بات ہے نا, لیکن ججمنٹ بائنڈنگ فورس رکھتی ہے. سر لیکن جب نیا آرڈیننس آ گیا ہے, آپ دیکھیں یہ ججمنٹ ہو سکتا ہے کہ پرانے ایکٹ کے مطابق تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں, جو 175A تھا کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا, جوڈیشل کمیشن میں آپ نے پارلیمانی کمیٹی بنائی تھی کہ جب ججز جوڈیشل کمیشن سے ریکمینڈ ہو جائیں گے ان کو پارلیمانی کمیٹی میں بھیجا جائے گا. تو اس کے پاس انہوں نے کوئی اختیار نہیں دیا. افتخار محمد چودھری صاحب کی ججمنٹ تھی کہ جو ادھر سے لسٹ جائے گی صرف وہاں پہ حاضری اس لسٹ کی ہوگی اور واپس آ جائے گی. تو وہ ججمنٹ پریویل کیا یا ان کے جو پارلیمانی کمیٹی حالانکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر پرووائڈڈ تھی اس نے پریویل نہیں کیا, ججمنٹ نے پریویل کیا. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شاہد کریم صاحب کی ججمنٹ ہے یہ پریویل کرے گی. بھائی آپ کو تو یہ صرف آپ اگر ادارے تو آپ کا عدلیہ کے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے. آپ کو ایک لسٹ آ گئی کہ یہ ججز ٹریبیونل میں ہوں گے تو آپ نے جسٹ کرنا ہے, وہ ان کا انہوں نے حلف لیا, وہ ایمان اور آئین اور قانون کے مطابق وہ فیصلے کرنے کے پابند ہیں. آپ کون ہوتے کہ مجھے یہ بتائیں یہ نہیں ہے یہ, اور آپ کیوں ریٹائر ججز کے پاس لے جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ عدلیہ پہ دباؤ کام کرنا ہے. تو وہ ریٹائر ججز جو کسی کو ہائی کورٹ میں 36,000 ہے, کسی میں 50,000 ہے, کسی میں 40,000 ہے,
کیا وہ کیسز بھی وہ سن کے تو ان کی پینڈنسی ختم کر دیں گے؟ صرف الیکشن کی جو پٹیشنز ٹریبیونل میں آئی ہیں یہ پینڈنسی ہائی کورٹ کے اندر، باقی کیسز نہیں ہیں. تو اگر آپ نے پینڈنسی کو ختم کرنا ہے تو یو ہیو ٹو انکریز دی کوانٹم آف ججز in every high court and supreme court. آپ سپریم کورٹ میں آ رہی ہیں ایلیویشن، 4-5 ججز سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر رہے ہیں. اگر آپ نے پینڈنسی کو جسٹیفیکیشن بنا کے یہ کیا ہے تو پھر آپ کو ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے، نہ کہ الیکشن پٹیشنز کو آپ صرف. بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں سر ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر ریٹائرڈ ججز بھی آ جاتے ہیں تو وہ بھی ان ڈاکومنٹس کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے نا. وہ فارم 45 ہے، فارم 47 ہے، اس کو دیکھیں گے، فیصلہ کریں گے. تو ان پر عدم اعتماد پہلے سے ہی کیوں کر رہی ہے پی ٹی آئی؟ کہ یہ پورا میں نے بڑا کلیئرلی دونوں میرے بھائیوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے. جو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے ان کو یہ ڈر ہے کہ جو سٹنگ ججز ہیں ان کی پریروگیٹو ہے، وہ ان کے ایک پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے ایک پوزیشن دی ہوئی ہے اور ان کو لا ان کو سپورٹ کرتی ہے. تو اگر وہ فیصلہ کریں گے جس طرح یہ ججمنٹ آپ نے بتائی ہے، جس طرح ہائی کورٹ اسلام آباد نے اس دن فیصلہ کیا ہے یا ان سے ڈاکومنٹس مانگے ہیں، اس کے اگینسٹ یہ آرڈیننس آئی اور وہ چینجز کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن، دیکھیں الیکشن کمیشن کا کام کیا ہے؟ پورے سال میں ان کا صرف 5 سال میں صرف ایک کام ہے، صرف ایک دن، چند دن کا الیکشن کروانا. اگر وہ الیکشن ہی اس ملک میں فری اینڈ فیئر نہیں کر سکتے، اگر وہ خود ہی باعث کہہ رہے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں ٹھیک کروائیں، وہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا، مطلب جو الیکشن لڑ رہا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے سوائے فارم 47 والے باقی جو بھی الیکشن لڑے ہیں، وہ دانیال صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، آزاد صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو قانون کے ماہر ہیں. باقی آپ سے پوچھیں، کسی اور سے پوچھیں کہ یہ الیکشن یہ داندلی پلس تھا. اس طرح کی داندلی شاید ہی پاکستان دنیا کی تاریخ میں اتنی بلیٹنٹلی، اتنی اوپنلی کہ ادھر آپ نے اچھا بلہ لیا گیا، ہمارے صاحب میں تو ہاتھ پیر باندھ کے سوئمنگ پول میں پھینک دیا، ان کو کہا آپ نے پھینک دیا بھی آپ سوئمنگ کرے، وہ پھر بھی ہار گئے. تو یہ تو ان کے لیے نا، لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا، پھر بھی آگے اگلے دن 2-3 دن رزلٹ رکے رہے. اگلے دن جب دیکھا 3 دن 4 دن کے بعد بیچ میں سے بکسے میں سے یہ نکل آئے. تو مطلب قوم بے وقوف تو نہیں ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قوم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم پورے نظام، یہ جو ظلم کا نظام ہے، جو جبر کا نظام ہے، لا قانونیت کا ہے، 8 فروری کو انہوں نے فیصلہ دیا، دوبارہ رکھیں گے، دوبارہ یہ قوم فیصلہ کرے گی. یوتھ ساری آپ کی چینج ہے. یہ نہیں کہ عمران خان کے ساتھ ان کو ایک شعور آ گیا ہے کہ جی کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جی بس مائٹ از رائٹ والا کام ہے اور ہم جو کریں گے وہ ٹھیک ہوگا، وہ پبلک میں جائیں، لوگ ان کو جوتے ماریں گے. ایک ان کے کارنامے پرانے بڑے اچھے ہیں، صحیح ہے، موجودہ جو قانون لا رہے ہیں، جو یہ کام ہمارے ساتھ تو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے نا، نیشنل اسمبلی میں جی، ان کو خود بھی پتہ ہے کہ وہ مینڈیٹ چور ہے، تو وہ کیا قوم کو چلائیں گے، قوم کی بہتری کریں گے. اور اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں نا کہ جائیں ٹرائبونلز کے پاس، نہ تو گئے نا. دیکھیں میں ایک بات کروں دانا صاحب، یہ انہوں نے کیا، اوپن کریں نا، لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. اگر ہمارے حق میں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے اگینسٹ ہوتا ہے. اب وہ عدالتوں کے فیصلوں سے گھبرا کے آپ جیسے ججز پر عدم اعتماد کا اظہار مختلف کیسز میں کرتے رہے ہیں، انہوں نے بھی کر دیا ٹریبونل پہ عدم اعتماد کا اظہار. وہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہے؟ جس طرح دانیال صاحب نے کہا کہ انڈیا کی ہم ہر چیز میں مثال دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ بنا دیا وہ بنا دیا. ایک الیکشن اگر ہم فری اینڈ فیئر کروا دیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اگلے دن یہ 5 سال میں ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. صحیح ہے. جن سے شکایت ہے وہی ریٹائر ججز کو تعینات کریں گے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اس کو آپ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دنیا کا آپ کہہ لیں کہ اگریڈ یہ طے شدہ بات ہے کہ پولیٹیکل پرابلمز ڈونٹ ہیو ایڈمنسٹریٹو سولوشن. تو جو پولیٹیکل پرابلمز ہیں ان کو آپ نے پولیٹیکلی ہی مینج کرنا ہے. یہاں پر جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پرابلم ہے اس کو ایڈمنسٹریٹولی آپ چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون ہے، یہ سارے ہیں، ان کے پاس کوئی پولیٹیکل ساکھ نہیں ہے؟ یہ سامنے نہیں آ سکتے؟ انہوں نے یہ سہارا لینا ہے کبھی کسی ایس ایچ او کا، کبھی کسی ایف آئی آر کا، کبھی کسی اس طرح کے، مطلب یہ ایک جو پتنگڑ بنا ہوا ہے پورے ملک میں. تو اس میں یہ ہے کہ ان کو سامنے آنا چاہیے. اگر یہ سامنا نہیں کر سکتے تو پھر سائڈ پہ میرے ذاتی خیال میں تو جو ہماری یہ سارا یہ سلسلہ چل رہا ہے ایک جماعت کے کو فوکس میں آیا ہوا ہے، اس کا تو پولیٹیکل اگر آپ دیکھیں تو جو ترجیحات تھی پچھلے 4 سال میں جب یہ چلتے رہے ہیں، اس کو اگر آپ صرف عوام تک پہنچا دیں کہ اس ملک میں ہوا کیا ہے تو وہی کافی ہے.
لیکن بجائے کہ وہ کرنے کا جو ایک مطلب ایک تعمیری سوچ ہے، ایک پاکستان کو آگے بڑھانے کی سوچ ہے، ایک ان کے شعور میں مزید اضافہ کرنے کی جو سوچ ہے، بجائے کہ ہم اس طرف بڑھیں، ہم پیچھے جا رہے ہیں 90 کی دہائیوں کی سیاست میں، باری لگانے والی اور بنانا اور توڑنا اور توڑنا اور بنانا، اور یہ سارا کچھ اس سے پورا سسٹم مینگل ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے اس کو رسپونڈ کر رہی ہے، اور بجائے کہ اس چیز کے سامنے اپنا سر جھکا لیں، ہم نئی ترکیبیں کر رہے ہیں کہ جی یہ آرڈیننس نکال دیں، وہ ایسے نہیں چلنا، نہ یہ کوئی حل ہے. وہ زمانہ نہیں رہا. 20 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں میڈیا آزاد ہو گیا ہے، 15 سال سے تقریباً سوشل میڈیا آ گیا ہے. یہ ایک پوری نوجوان فوج جو ہے وہ جوان ہو گئی ہے. اب وہ پاکستان اس کو اب دوبارہ بوتل میں نہیں بند کر سکتا. آپ نے جو کہا میڈیا آزاد ہو گیا، آج آپ گئے ہوئے تھے نا اس میں میڈیا کی رپورٹنگ والے میں کہ رپورٹنگ کی اجازت، تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے. ایک چھوٹا سا میں بریک لے لوں. پی ٹی وی کے زمانے سے بہت فرق ہے، یہ تو آپ مانیں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی بریک پر جانے سے پہلے آزاد میڈیا کی بات ہو رہی تھی، اور اتفاق سے آج ہی کیس سنا گیا ہے. آپ عادل صاحب آپ وہاں پہ موجود تھے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہاں پر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جی دکھا سکتے ہیں رپورٹ، کیسز کو رپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا آج ہی چیف جسٹس سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا، چیف جسٹس پاکستان نے بھی، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ پیمرا نے عجیب و غریب سا آرڈر جاری کر دیا ہے. اب اس وقت اس کا سٹیٹس ہے کیا؟ وہ آرڈر امپلیمنٹ ہوا ہے، اس کو جو ہے اس پر سٹے دیا گیا ہے، جو رپورٹنگ ہے وہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ سٹے تو اس میں سچ اسد بھائی نہیں ہے. اس میں ہم نے یہ کنٹینشن ریز کی تھی چیف صاحب کے سامنے کہ یہ ان وائلیشن آف سیکشن 8 اور 9 ہوا ہے، اور ایک بڑا ریناؤنڈ میگزم آف لا کہ آڈی آلٹرم پارٹم، نو ون کین بی کنڈیمڈ انہرڈ. آپ نے اسٹیٹ وے پیمرا نے ایک نوٹس لگا کے آپ کو کر دیا. دیکھیں آرٹیکل 17 آپ کو جو لوگ کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں ان کی نوکریاں، ان کا تحفظ کانسٹیٹیوشن دیتا. آپ نے ان کی رپورٹنگ، ان کے ٹکر چلانا، اس کی رپورٹنگ بین کر دی، تو آپ نے تو ان کا وہ جو کانسٹیٹیوشنل اور فنڈامنٹل رائٹ تھا آپ نے لے لیا. اب وہاں پہ سٹیٹس یہ ہے کہ آج پیمرا نے اس میں ریپلائی سبمٹ کیا اور 1-2 نے کرنا ہے، اور اس کے بعد اس پہ ہیئرنگ ہونی ہے. لیکن چیف صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ جی وکیل صاحب سے کوئی کامنٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ کی تیاری نہیں ہے، تو ادھر میڈیا اس کو چلا دیتا ہے کہ جی چیف جسٹس فلاں وکیل پر برہم ہو گئے. تو جو تہلکہ خیزی ہے نا وہ نہ کرے، باقی آپ رپورٹنگ مطلب کرے. اس طرح سے انہوں نے وہاں پہ کامنٹ کیا. اور محسن صاحب جو مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جی آپ چلائیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں. بلکہ وہ فراد والا کیس تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لائیو سٹریمنگ دیں اور اس پہ. اور دیکھیں یہ ویسے بھی آرٹیکل 25 کی وائلیشن کانسٹیٹیوشن کی کہ سپریم کورٹ کی آپ لائیو دکھا رہے ہیں کوریج، اور ایک ہے آرٹیکل سب کیسز میں تو نہیں ہو رہی نا، جو بھی ہے لیکن لائیو ہو رہی، اس میں ججز کے ریمارکس نہیں جا رہے. اور اگر رپورٹر بھی، میں نے کبھی کم از کم نہیں سنا کہ کورٹ میں جج صاحب نے کوئی بات کہی ہو اور رپورٹر نے اس کو غلط لکھا ہو یا لگایا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. وہ جو کہتے ہیں وہی ریپروڈیوس لفظ بائی لفظ وہ اس کو کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پہ آپ آرٹیکل 19 کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہاں پہ دوسری سائڈ پہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اس کو بین کر دیں گے تو جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، جو 22-24 کروڑ عوام ہے، اس کا حق ہے کہ مجھے انفارمیشن دی جائے. وہ سمجھنا چاہتے کہ ہمیں یہ فیکٹس اور سرکمسٹانسز سے ہم ویل ایکوینٹڈ ہوں. تو آپ اگر میڈیا دکھا رہا ہے تو ایجوکیٹ کر رہا ہے، لوگوں کو شعور دے رہا ہے. 19 سے زیادہ 19A اس کی وائلیشن ہے. اگر آپ اس کو بین کرتے ہیں تو یہ 24 کروڑ لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ہے. لیکن اس میں دیکھیں نا لائیو اسٹریمنگ والے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ جو 4-1 سے فیصلہ آیا تھا، اختلافی نوٹ تو چلیں جیسے اطہر منانا صاحب نے دیا، لیکن اس میں جو تحریری فیصلہ جاری ہوا اس میں چیف جسٹس نے وضاحت کی. انہوں نے کہا کہ اس لیے لائیو اسٹریم نہیں ہو رہی کہ ہمیں خدشہ تھا کہ عمران خان جو ہے وہ سیاسی نوعیت کی بات کریں گے. تو آپ نہیں سمجھتے اس پلیٹ فارم کا غلط استعمال آپ کے لیڈر نے بھی کیا؟ دیکھیں اس کا کیس چل رہا ہے، وہ جیل میں ہے 305 دن سے. جو کیس عدالت ہائی کورٹ تک آ گئی وہ کلیئر ہو رہے ہیں، باقی بھی کلیئر ہوں گے. آپ ایک طرف آپ کا ججمنٹ ہے کہ نیب کی جتنی ٹرائلز ہوں گی وہ لائیو سٹریم ہوں گی، تو یہ ہے نا. اور پبلک ایٹ لارج کا پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے. پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، اس کو اپنے جیل میں رکھ کے اس سے نشان لے کے اس کے بلے کا پارٹی کو
کلیمپ کر کے اس کو لوگوں نے پھر بھی ووٹ دیا. اس پہ آپ کیس چلا رہے ہیں توشہ خانہ کا. لوگوں کو بتائیں, آپ کا انصاف بھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, اس لیڈر کو بھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جس کو لوگ اتنا چاہتے ہیں کہ آئے واقعی گناہ گار ہے. نہیں, وہ تو نیب ترامیم کا کیس چل رہا ہے نا جس میں وہ پیرس ہو رہی ہے. دیکھیں, اور اگر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے بھی دیا تو وہ تو جیل میں بیٹھے, ان کے ایک رائٹ ہے نا. وہ چیف جسٹس کو کہتے ہیں کہ جی میں نے آپ کو لیٹر لکھے ہیں 2 یا 3, ہم نے آپ کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ کیس سنیں, تو اس کا رائٹ ہے. اگر وہ لوگوں تک پہنچ بھی گئی وہ بات, وہ پولیٹیکل نہیں ہے, وہ لوگوں کے انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں, اپنی ذات کی بات تو نہیں کرے. وہ تو جیل میں بیٹھے ہیں, انہوں نے تو الیکشن لڑا ہی نہیں ہے. جن پارٹی کو, جن لوگوں کو لوگوں نے ووٹ دیا, اگر اس کے بارے میں انہوں نے بات کی تو کون سا کفر کر دیا؟ اگر آپ سچ نہیں سن سکتے, اگر آپ سچ پہ مبنی اسٹیٹمنٹ لے نہیں سکتے, دیکھیں اگر آپ سچ سن نہیں سکتے, سچ کہہ نہیں سکتے, تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا. اور انصاف کا نظام ہے, اوپن ٹرائل ہے, اوپن چیز, اور آپ کیا چھپا رہے ہیں؟ وہ کون سا ایسی بات کرے گا؟ کوئی بھی بندہ جو جیل میں بیٹھا ہے, کوئی ایسی کو خدا نخواستہ کوئی بات کر دے جس سے پتہ نہیں پاکستان کو کیا نقصان ہو جائے. کر بھی سکتے ہیں, کیوں وہ نہیں اگر کر سکتے؟ دیکھیں اگر وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں نا, میڈیا کے ساتھ کرتے ہیں, رپورٹ ہوتی ہیں. نہیں تو اگر وہ, اس کا رائٹ ہے کہ اگر ایک بات کرے, اس کو فیل ہے, اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے, تو پھر انہوں نے اپنے جو رائٹ کا استعمال کرتے ہوئے ایک اپنے ٹویٹر پہ ان کے اکاؤنٹ سے جو چیز شیئر ہوئی اس پر آپ کی پوری پارٹی تو معذرت خانہ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اگر آپ لیٹس سے اسی پہ ہی چلے جاتے ہیں, عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی سٹیٹمنٹ نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز نے باقاعدہ ٹی وی پہ لائیو, یہ تو ٹویٹر پہ ہے نا, آپ اپنی میڈیا کی ٹیم سے کہیں اس کو ریکارڈ نکال کے دیکھیں, نواز شریف نے سٹیٹمنٹ چلائی ہے اس پہ, تو اس پہ کیس نہ بنا دیں, اس کو آپ مکتی دے دیں کہ وہ جی فرشتہ ہے, وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اس کے لیے بایو میٹرک اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جا کے لگاتے ہیں, اور خان صاحب اندر جاتے ہیں, کورٹ کے اندر ہوتے اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور ادھر ہوا کیا ہے, اگر کہیں پہ پاسٹ پہ کوئی غلطی ہوئی, ملک کا نقصان ہوا, تو اس قوم کے اختیار مند جتنے بھی لوگ ہیں انکلوڈنگ پولیٹیکل پارٹیز, اس کو دیکھ کے اپنی غلطیوں سے سیکھ کے اپنی قوم کو, اپنے ڈیسیجنز کو صحیح ٹریک پہ لگا کے اپنے آنے والی نسلوں پہ رحم کرے. مطلب میں ساری عمر تو زندہ نہیں رہوں گا, ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا, ہماری آنے والی نسلیں ہوں گی, تو ان کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ پاکستان جب ہم پیدا ہوئے تھے, یا ہم سے پہلے جو لوگ پیدا ہوئے تھے, آج کے پاکستان اور ہم سے جو پیدا ہوئے ان کے لیے ہم کون سا پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے آپ کی اصول. تو دانیال صاحب, یہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس وقت وہی سیاست ہو رہی ہے اور وہی طرز حکومت ہے جو ہم دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں, جس کا پاکستان کو کبھی فائدہ نہیں ہوا, نقصان نہیں ہوا ہے. آپ کے خیال میں آج کس چیز کی ضرورت ہے؟ کوئی سولوشن اس کا ہے, یا یہ ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ ادھر سے آرڈیننس آ گیا, ادھر سے چلاکی ہو گئی, ادھر سے اپنی مرضی کا فیصلہ آ گیا, ادھر سے دباؤ ڈال دیا, ادھر سے کیس منتقل کرا دیا, کیسے ہوگا؟ یہ تو رنگ رلیاں چلتی چلی آئی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جو پاکستان کا حال معیشت کا پتلا ہوا ہے, کبھی اتنا پتلا نہیں تھا جتنا آج ہے. اور اب ہمارے پاس تجربہ گاہ بنانے کا نہ ٹائم ہے, اور یہ پختہ اقدامات چاہیے جو پاکستان کو اس معاملے میں سے نکال کر پورے ایشیا میں ہمارا وقار اور عزت جو ہے وہ بحال کریں. ہمیں لوگ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, اور اس میں جو سب سے اہم 2 شعبے ہیں, ایک آپ کا FBR ہے جس نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے تاکہ ہم اپنے قرض اتار سکیں, اور دوسرا آپ کا انرجی کا شعبہ ہے جس میں آپ کے بجلی کے, گیس کے, پیٹرول کے, یہ ساروں کے بل ہیں جنہوں نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی. ایک ان دونوں میں اس وقت ہول آف گورنمنٹ اپروچ بری طرح فیل ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ان کے پاس, اور یہ ان کی پرائیورٹی بھی نہیں. پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.